الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لامکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور عطا سے جس موضوع کو سرنامہ سخن بنانے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، اس کا عنوان ہے فتح مکہ۔ مکہ کی فتح کے حوالے سے جو مختصر مگر جامع جو حقائق ہیں، اس پر مختصر وقت میں گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ یاد رکھیے، ایک وہ وقت تھا جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تشریف فرما تھے، آپ کے راستے پر لوگ کانٹے بچھاتے، اور جب آپ حرم مکہ میں تشریف لے جاتے تو لوگوں کا مزاج بگڑ جاتا۔ ایک دن وہ بھی آیا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں تشریف لے آئے، تو اس وقت جس شخص کے پاس چابی تھی اس کا نام عثمان بن طلحہ تھا۔ جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے ارشاد فرمایا کہ مجھے بیت اللہ کی چابی دو، بیت اللہ شریف کے اندر جا کر میرا دل کر رہا ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کروں، سجدہ ریز ہوں، اپنی جبین نیاز کو جھکاؤں۔ اس نے کہا میں تجھے چابی نہیں دیتا۔ جب محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں اس نے سختی کے الفاظ ادا کیے تو جان کائنات، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عثمان بن طلحہ وہ وقت یاد رکھنا جب چابی ہمارے ہاتھ میں ہوگی، ہم جس کو چاہیں گے چابی عطا کریں گے۔ عثمان بن طلحہ کہنے لگا اس وقت قریش ذلیل ہو چکے ہوں گے کہ چابی آپ کے پاس ہوگی، اتنے اختیارات آپ کے پاس ہوں گے، اس وقت قریش کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوگی۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا ہم کسی کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو عزت دینے کے لیے آئے ہیں۔ اب یہ جملہ ارشاد فرمانا تھا، وقت گزرتا گیا۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب حدیبیہ کا ایگریمنٹ ہوا اور اس کے اندر جو شرائط لکھی گئیں، اس میں ایک شک یہ بھی تھی کہ اگر کوئی کفار اور مشرکین سے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے گا تو یہ واپس کر دیں گے، اور اگر کوئی ادھر کا بندہ ادھر چلا گیا تو وہ واپس نہیں کریں گے۔ بظاہر تو یہ باتیں طبیعت اور مزاج کے خلاف تھیں، مگر کئی صحابہ کے دل میں یہ بات آئی کہ جب بدر کا معاملہ ہوا تو ہم 313 تھے اور وہاں ہم ڈٹ گئے، اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی، اور آج تو ہم طاقت میں ہیں،
اور پھر ایسا ایگریمنٹ کیوں؟ مگر ادب کی وجہ سے خاموشی اختیار کی۔ وہ جانتے تھے کہ جو نگاہ نبوت دیکھ سکتی ہے وہ ہم نہیں دیکھ سکتے۔ بلکہ کئی ایسے واقعات پیش آئے، جیسے حضرت ابو جندل کا واقعہ ہے، حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ حضرت ابو بصیر وہ شخصیت ہیں جن کو گھر والوں نے باندھ کے رکھا ہوا تھا، زنجیریں پاؤں میں ہیں، بیڑیاں پاؤں میں ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، زنجیروں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ جرم کیا تھا کہ تم نے اپنی زبان پر جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لینا، اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کرنا، تیری زبان پر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے والضحیٰ کے چہرے کا ذکر نہ ہو، واللیل کی زلفوں کا ذکر نہ ہو، ما زغ البصر وما طغیٰ کی کاجل والی آنکھوں والے محبوب کا ذکر نہ ہو۔ میں کبھی کبھی ورطہ حیرت میں چلا جاتا ہوں کہ یہ تو کفار اور مشرکین تھے جو نبی کا نام لینے سے ڈرتے تھے، پریشانی ہوتی تھی، نبی کا ذکر نہیں کرنے دیتے تھے۔ آخر ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جہاں محبوب کے ذکر کی بات ہو تو دلائل طلب کرتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے تم ذکر کرتے ہو؟ یہ تو مزاج مسلمانوں کا تو نہیں تھا، یہ تو مزاج کسی اور کا ہے۔ مسلمانوں کا تو مزاج یہ ہے کہ جب والضحیٰ کے چہرے کا ذکر ہو، واللیل کی زلفوں کا ذکر ہو، یہ قرآن مجید برہان رشید کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے دل باغ باغ ہو جاتے ہیں، اور پورا قرآن بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف میں ہے۔ تو ابو بصیر عاشق تھے، اور عشق والوں کو رکاوٹیں کبھی نہیں روک سکتی، رکاوٹیں دامن گیر رہے تب بھی وہ جب تک اپنے محبوب کی زیارت نہ کر پائیں، اور محبوب بھی ایسا ہو کہ جس کو اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ میرا محبوب ہے، کیونکہ محبوب نے فرمایا احبونی لحب اللہ، مجھ سے اللہ کے لیے محبت کرو، وانا حبیب اللہ، میں اللہ کا بھی حبیب ہوں، اللہ کا بھی محبوب ہوں۔ اور پھر حضرت ابو بصیر وہاں سے چلے اور مدینہ شریف پہنچے ہی تھے، ابھی جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی، جی بھر کے والضحیٰ کے چہرے والے محبوب کو دیکھا نہیں تھا، واللیل کی زلفوں والے محبوب کی زیارت نہ کر پائے تھے۔ کفار کے دو سپاہی پیچھے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ ایگریمنٹ کیا ہے اور آپ جو ہے نا ان کو واپس کریں۔ جیسے انہوں نے یہ بات کی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بصیر واپس چلے جاؤ، آپ ذرا چشم تصور سے دیکھیے، ایک عاشق زار ہو، اتنی دور سے چل کے آیا ہو اور بیمائے زنجیر گیا ہو، بیڑیاں پاؤں میں لگی ہوئی ہیں، محبوب کے دیدار کے لیے تڑپ رہا ہے، ابھی جی بھر کے محبوب کو دیکھا نہیں۔ سپاہی کہتے ہیں حضور آپ نے ایگریمنٹ کیا تھا ان کو واپس کریں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بصیر چلے جاؤ۔ یہ بڑا دردناک اور المناک واقعہ ہے۔ حضرت ابو بصیر آگے چلتے ہیں، پیچھے رخ محبوب کو تکتے ہیں، شاید میرے آقا بلا لیں۔ فرمایا ابو بصیر ان قریب تم سے ملاقات ہوگی، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ حضرت ابو بصیر آگے چلتے ہیں، پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، اور جب وہ جا رہے تھے تو صحابہ کہتے ہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہیں، اور محبوب کے سینے میں جو دل ہے وہ ہر وقت تڑپتا ہے امت کے درد کے لیے، امت کے غم کے لیے، امت کی بخشش کے لیے۔ محبوب آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں، اور جب ابو بصیر نظروں سے اوجھل ہو گئے نا، میرے آقا زمین پر بیٹھ گئے، آپ کے آنکھوں سے آنسو روا ہوئے، داڑھی مبارک تر ہو گئی، وہ آنسو زمین پر آنے لگے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ ابو بصیر کیا جو ہے نا حالت وہ میرے سامنے ہے، تیری بارگاہ میں ابو بصیر کے لیے میں امان پیش کرتا ہوں۔ ابو بصیر کے لیے دعائیں دے رہے ہیں، اور یہ وعدہ کیا ابو بصیر ان قریب ہم تم سے ضرور ملیں گے۔ اور وہ وقت تھا جب ابو بصیر باہر نکلتے ہیں نا، تو وہ جو دو سپاہی تھے جو مشرکین نے بھیجے تھے، کافروں نے بھیجے تھے، انہوں نے تانا دیا ابو بصیر جس کے لیے تو سب کچھ چھوڑ کے آیا ہے، بیمائے زنجیر آیا ہے، ان کا تو عالم یہ ہے کہ تمہیں پانی تک نہیں پوچھا، اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیا، اور تمہیں واپس بھیج دیا، یہ وفائیں ہیں۔ حضرت ابو بصیر کہتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم کسی لالچ کے ساتھ اپنے نبی سے جڑے ہوئے ہیں؟ ارے محبوب اتنے حسین ہیں کہ ان کے چہرے کو دیکھ کے خدا یاد آتا ہے، تو ہم تو ان کے دامن سے اس لیے وابستہ ہیں، یہ کریم ہیں۔ تو میرے دل میں میرے نبی کی اور محبت بڑھ گئی ہے کہ جو میرے آقا نے بھیجا ہے۔ آج کا کوئی شاگرد ہوتا تو کہتا ہمیں استاد بڑے ہیں، آج کا کوئی مرید ہوتا کہتے ہیں ہمیں پیر بڑے ہیں، دیکھو جی ہمیں واپس بھیج دیا، بٹھایا تک نہیں، کیونکہ ہماری مراد تک اپنی عقیدتیں ہیں، اور وہ اللہ کی تلاش کے لیے عقیدت رکھتے تھے۔ اب یہ تھا، انہوں نے کہا میری محبت اور بڑھ گئی ہے،
اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے واپس کر دیا ہے۔ مجھے آج اتنا یقین ہو گیا ہے کہ جو میرا نبی غیروں سے وعدہ کر کے پورا کرتا ہے، اپنوں سے وعدہ کر کے کتنا وفا کرنے والا ہوگا۔ مجھے تو اور محبت بڑھ گئی۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلتے ہیں، زنجیر ہاتھ میں، ایک کو پکڑ لیتے ہیں، دبا دیتے ہیں، وہ زنجیر اس کے گلے میں اٹک جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے، دوسرا بھاگ جاتا ہے۔ اب حضرت ابو بصیر رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عالم میں تھے کہ اگر واپس جاتا ہوں تو کفار کہیں گے کہ تو واپس آیا ہے، اور تشدد کریں گے۔ محبوب کے پاس جا نہیں سکتے، محبوب نے زبان دیا تو کہاں جائیں؟ انہوں نے کہا پھر عاشق لوگ ہیں، ایک نئی بستی بسا لیتے ہیں، ادھر سے جو بھی آتا اسی جگہ آ کے رک جاتا۔ ادھر جا نہیں سکتے، محبوب نے زبان کی ہوئی ہے، واپس جا نہیں سکتے، ظلم و تشدد، اور وہاں پر لوگ جو ہے تکلیفیں دیتے تھے، ایک نہیں دو نہیں ہزاروں وہاں پہ صحابہ اکٹھے ہو گئے۔ اب عالم یہ تھا کہ کفار اور مشرکین جہاں سے بھی مسلمانوں کا قافلہ آتا وہ لوٹ لیتے۔ پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان عشق کی بستی والوں کو اجازت دی کہ تم بھی ادھر سے جو بھی گزرے تمہیں اجازت ہے، تم قافلہ لوٹ سکتے ہو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وہ اجازت محبوب خود نہیں دیتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب تو اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں، کلام ہی نہیں کرتا۔ ہم جب فرماتے ہیں محبوب کا بولنا وحی الہی ہے، محبوب نے اجازت دی۔ اب ہوا یہ کہ وہ کفار اور مشرکین اتنے تنگ ہو گئے کہ مجبور ہو گئے، انہوں نے کہا جی ہم ایگریمنٹ ختم کرتے ہیں۔ اب یہ فتح مکہ کا جو معاملہ ہے اس میں بھی یہ بات یاد رکھیے، حضرت ابو بصیر کے وصال کا جب وقت آیا نا، لوگوں نے کہا آپ کے وصال کا وقت آ گیا ہے، آپ تو اللہ کی بارگاہ میں جانے والے۔ فرمایا ابھی مجھے موت نہیں آئے گی، کیونکہ جب مجھے سپاہی لینے کے لیے جا رہے تھے میرے محبوب نے فرمایا تھا ہم تجھے ملیں گے۔ اب محبوب سے ملے بغیر مجھے تو وصال نہیں، اور آخری دم تھا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب اس بستی میں جلوہ گر ہوئے تو پہلے آپ نے فرمایا مجھے ابو بصیر کے پاس لے جاؤ۔ جب میرے آقا کی زیارت ان کو نصیب ہوئے، ان کا آخری وقت تھا۔ تو اب یہ حالات و واقعات بھی ہوئے۔ 10 رمضان المبارک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کرایا کہ مکے کی مدینہ شریف کی بستی کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں، سارے مدینہ شریف پہنچو۔ اور پھر ایک لشکر جرار، ایک نہیں دو نہیں 10,000 لوگوں کو لے کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ 10,000 صحابہ کا لشکر جرار ہے، مقام ابوا پر آتے ہیں۔ یہ بات بڑی دردناک ہے، جب مقام ابوا پر جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر انور تھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اماں جان کی قبر پہ آتے ہیں اور پیار سے اپنی اماں جان کی قبر کو لپٹ جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اماں جان آپ کیا سمجھتی ہیں، آپ کا بیٹا آپ کو بھول گیا ہے۔ منصب نبوت میں اور ان معاملات کے اندر اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو نافذ کرنے میں مصروف ضرور ہو گئے تھے، پر اماں جان آپ کی محبتوں کو نہیں بھولے۔ کاش آج آپ زندہ ہوتی اور آپ آواز دیتی اے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں کہتا لبیک یا امی، اے میری ماں میں حاضر ہوں، اور میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا تو میں نماز چھوڑ کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا۔ یہ الفاظ ہیں۔ اور وہ وقت بھی یاد ہو کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچپن کا زمانہ ہے، ساتھ کوئی ہے نہیں، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں کہ راستے میں ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ کا وصال ہوتا ہے۔ جب یہ واقعہ پڑھتے ہیں کلیجہ منہ کو آتا ہے، نہ جانے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے کس طرح قبر کھودی ہوگی، کس طرح اپنی ماں کو قبر کے اندر اتارا ہوگا، کیا عالم ہوگا۔ چشم فلک سے فرشتے بھی حیرت سے تک رہے ہوں گے، اور صرف حضرت ام ایمن ساتھ تھیں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہاں پر مزار شریف پہ آپ کی والدہ ماجدہ کی، اپنی والدہ ماجدہ کی قبر انور پہ جلوہ گر ہیں۔ اب یہاں میں ایک بات عقیدے کی بھی کر دوں، اب کچھ لوگ بیٹھ کے عجیب طرح کی کہانیاں گھڑتے ہیں، دیکھو جی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، بخشش کی، تو اللہ نے منع کر دیا کہ اپنی ماں کے لیے بخشش کی دعا نہ کرے، تو دیکھو جی اس لیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان کے جو ہے عقیدہ ٹھیک نہیں تھا۔ یاد رکھیے عشق والوں اور ادب والوں اور محبت والوں سے قرآن و حدیث پڑھیں تو پھر صحیح معنی سمجھ آتا ہے۔ گستاخ سے کیا اچھائی کی امید رکھی جا سکتی ہے؟ گستاخوں نے تو گستاخی والا معنی بیان کرنا ہے۔ جب قرآن پاک کی یہ نص ہے
کہ ولا تقم علی قبرہ ہی، ایسے لوگوں کی قبر پہ بھی نہ جائیں جو منافق ہیں۔ تو اگر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں تھیں تو اللہ تعالیٰ نے قبر پہ جانے کی اجازت کیوں دی؟ تو قبر پہ اجازت تو اللہ نے دیا ہے، محبوب یہاں سے جائیں، کیونکہ محبوب اپنی مرضی سے بولتے نہیں، تو اپنی مرضی کے بغیر اللہ کی مرضی کے بغیر جاتے کیسے ہیں؟ اب اگلا سوال یہ ہے کہ پھر اللہ نے منع کیوں کیا ہے استغفار کے لیے؟ اس لیے منع کیا ہے کہ اللہ کا قانون یہ ہے، آپ حضرات جانتے ہیں، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا ہے تو درود و سلام آپ پہ پڑھا گیا ہے، اور آپ کا جو وصال مقدسہ ہے وہ پیر والے دن ہوا ہے، اور بدھ والے دن شام کو آپ کو سپرد الہ کیا گیا ہے، آپ کی تدفین ہوئی ہے 3 دن بعد۔ اور اس کی 3 دن کے بعد کی وجہ کیا ہے؟ اس وقت بھی یہ جو مشرک اور کافر تھے نا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ معاف کرے، نقل کفر نہ کفر باشد، جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوتی آپ گردن مبارک کو جھکا لیتے، آپ کے ماتھے مبارک سے معطر اور منور اور خوشبودار پسینہ گرتا تھا۔ انہوں نے معاذ اللہ کفار اور مشرکین کہتے تھے ان کو مرگی کے دورے پڑتے، یہ کوئی وحی الہی نہیں، اور اگر یہ سچے نبی ہیں تو جب ان کا وصال ہو جائے تو ان کا چہرے کی ہیئت اور رنگت بدلنا شروع ہو جائے گی، جسم سے خوشبو نہیں آئے گی، معاذ اللہ ایسی باتیں کرتے تھے۔ اور جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال مبارک ہوا، آپ کا وصال ہوا، تو پیر والے دن ہوا، اور بدھ والے دن آپ کو یعنی 3 دن کے بعد، 2.5 دن کے بعد، ظہر کے وقت آپ کا وصال ہوا ہے، تو 2.5 دن کے بعد آپ کو مزار اقدس میں پہنچایا گیا، سپرد الہ کیا گیا۔ تو 3 دنوں میں آپ کے جسم مبارک کی خوشبوئیں اسی طرح رہیں۔ صحابہ کہتے یا رسول اللہ جیسے آپ زندگی میں خوشبودار تھے، آپ کا جسم مقدسہ، آپ بھی اس سے پہلے سے بھی زیادہ خوشبودار ہیں۔ یعنی ان کا جواب دینے کے لیے اللہ نے صحابہ کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ میرے محبوب کو ابھی قبر انور کے اندر نہیں لے کے جانا، تاکہ ان کی زبانیں بند ہو جائیں، میرے نبی کا جو حسن ہے پہلے سے بھی زیادہ بڑھتا گیا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اب درود و سلام پڑھ کے آپ کو اللہ کے سپرد کیا گیا، مزار اقدس کے اندر پہنچایا گیا۔ جنازہ اس طرح نہیں ہوا جس طرح ہم پڑھتے ہیں۔ جنازہ اس طرح کیوں نہیں ہوا؟ ایک تو یہ ہے کہ جنازہ ہوتا ہے مردوں کا، میرے آقا زندہ ہے، لیکن آپ کی موت کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ آپ کا وصال ہوا ہے، آپ کو فقط اجل آئی ہے، یہ نہیں ہے کہ جس طرح ہمیں موت آتی ہے اس طرح نہیں۔ اب چونکہ حیات النبی کا ٹاپک نہیں ہے، ورنہ اس پر میں اور دلائل دیتا ہوں، یہی مضمون ختم ہو جائے گا۔ میں اشارہ دے کے آگے چلتا ہوں۔ کوئی بندہ یہ معاذ اللہ دعا کر دے اے اللہ میرے نبی کو بخش، وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ اب غیر نبی جو معصوم محفوظ ہوں، جیسے چھوٹے چھوٹے بچے جن کو ہم اپنی زبان میں معصوم بچے کہتے ہیں، وہ گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ اصل تو معصوم عن الخطا انبیاء ہیں، باقی سب محفوظ ہیں، یہ عقیدہ ہے۔ اب چھوٹے بچوں کے لیے آپ اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا نہیں پڑھتے، ان کے لیے جو دعا پڑھتے ہیں اے اللہ ان کے وسیلے سے ہمیں بخش دے، کیونکہ جو گناہوں سے پاک ہو اس کے لیے بخشش کی دعا کرنا شرعی طور پر منع ہے۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب آپ اپنی ماں کے لیے دعا کریں گے تو کل کو یہ کہیں گے ضرورت تھی بخشش کی تو محبوب دعا کریں۔ محبوب دعا نہیں کرنی، قبر پہ جانا ہے تاکہ پتہ چلے آپ کی والدہ جنتی ہیں۔ یہ مسئلہ ہے، یہ ذہن نشین رکھیں۔ پھر مقام ابوا سے ہوتے ہوئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ پہنچتے ہیں۔ جب مکہ پہنچتے ہیں، ترمذی شریف کے اندر کتاب الادب کے اندر یہ حدیث ہے، اور نسائی شریف کے اندر کتاب الحج کے اندر یہ حدیث ہے، حوالہ بھی دے دوں۔ حضرت عبداللہ بن رواح کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عبداللہ بن رواح تم نا میرے قافلے کے آگے اشعار پڑھو، نعتیں پڑھو، میری تعریف پڑھو۔ حضرت عبداللہ بن رواح نعتیں پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، 10,000 کا لشکر جرار ہے۔ اب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سامنے ہے، بیت اللہ شریف سامنے ہے۔ جیسے ہی بیت اللہ شریف سامنے آیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے عبداللہ بن رواح خاموش ہو جاؤ، کعبہ بھی سامنے ہے، کعبے کا کعبہ بھی سامنے ہے، اور آپ یہاں پہ کھڑے ہو کر اشعار پڑھ رہے ہیں، نعتیں پڑھ رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے عمر ابن الخطاب اس کو منع نہ کرو، اس کو پڑھنے دو، کیونکہ میری نعتیں میرے عاشقوں کے دل کو ٹھنڈا کرتی ہیں اور منافقوں اور کافروں اور مشرکین کے دل کو جلاتی ہیں۔
اب یہ نعت سن کر اگر دل خوش ہوتا ہے تو سمجھ لیں محبوب نے فتویٰ دیا ہے کہ جو میرے عاشق ہوتے ہیں ان کا دل خوش ہوتا ہے، اور جو منافق ہوتے ہیں، کافر مشرک ہوتے ہیں، وہ نعت سننے سے ان کا دل جل جاتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر بیت اللہ شریف میں اشعار نعتیں پڑھی جائیں جائز ہیں تو پھر آپ کی مسجد میں بھی تو نعت پڑھی جا سکتی ہے۔ فتویٰ لگانے والوں کو رجوع کرنا چاہیے۔ کتاب الادب بخاری اس میں، ترمذی شریف میں، اور کتاب الحج نسائی شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، حوالہ میں نے دے دیا ہے، اہل علم اس کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسی محبت والی حدیثیں نہیں نظر آتی تو ادھر آ بھی سکتے ہیں، ہم پھر بھی دکھا سکتے ہیں، خدمت کریں۔ عزیزان محترم، ایک بات فتح مکہ میں، مکہ کے سفر میں ایک بات آئی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نرم دلی دیکھیے، شان کریمی دیکھیے، شان رحمت دیکھیے۔ فتح مکہ کے سفر کے اندر نا، راستے میں نا ایک کتیا نے بچے دیے ہوئے تھے، اور کتیا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی۔ تو جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر پڑی نا تو آپ نے فرمایا جمیل بن سراقہ کدھر ہے؟ یہ حضرت سراقہ کے صاحبزادے تھے۔ جمیل بن سراقہ کدھر ہے؟ یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ فرمایا یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ، 10,000 کا لشکر ہے، کوئی ان بچوں کو تکلیف نہ پہنچائے، کوئی ان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ایک طرف یہ عالم دیکھیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی اس کو تکلیف نہ پہنچائے، ان کتی کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، یہاں بندے کی ڈیوٹی لگا دی۔ اور دوسرے اس سے اگلی بات سنیے، جب آپ مکہ پہنچے تو وہاں پہ ابن خطل تھا، اس نے 2 عورتیں رکھی ہوئی تھی جو اشعار پڑھ کے محبوب کی شان میں کمی کرتی تھی، اور بھی گستاخ تھے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہاں بھی ان کو تم دیکھو یہ گستاخ رسول ہے، ان کو قتل کر دو۔ اور ابن خطل جو تھا وہ کعبے کی دیوار کے اندر گھس گیا، ادھر سے غلاف ہے، ادھر کعبے کی دیوار ہے۔ ایک صحابی دوڑتا ہوا آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ابن خطل کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، وہ تو دیوار کعبہ کے اندر گھسا ہوا ہے، غلاف کعبہ کے نیچے ہے۔ آپ جانتے ہیں غلاف کعبہ بڑا ٹائٹ بندہ ہوتا ہے، اس کے اندر بندہ گھس جائے اتنا آسانی سے نکلتا نہیں ہے۔ تو یہ بندہ وہاں ہے، یا رسول اللہ یہ امن والا شہر ہے، امن کی جگہ ہے، اب کیا حکم ہے؟ میرے آگے ہمیں اقتلو ہو، اس کو قتل کر دو وہیں۔ ایک طرف جانوروں کی اتنا حفاظت کی جا رہی ہے، ایک طرف گستاخان رسول کو قتل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ جو گستاخوں پر لوگوں کا مزاج سخت ہو جاتا ہے نا، یہ میرے مصطفیٰ کریم کی سنت ہے۔ یہاں آپ کے ذہنوں میں ایک سوال آئے گا کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہیں تو پھر یہ گستاخان رسول کو قتل کرنے کا حکم کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ قتل کرنا تو ایک زحمت ہے، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تو رحمت للعالمین ہے، پھر یہ گستاخان رسول کو قتل کرنے کا حکم کیوں ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ کا قانون قدرت یہ ہے کہ جہاں گستاخ رسول موجود ہوں گے اللہ تعالیٰ عذاب بھیجے گا، اور اللہ نے حکم دیا محبوب اپنے گستاخوں کو قتل کرو، تاکہ گستاخی تو ایک نے کی ہے، باقی لوگ میرے عذاب کی لپیٹ میں نہ آئیں، کیونکہ محبوب تیری شان مجھے اتنا عزیز ہے، جب میں عذاب دوں گا تو پھر میں نے نہیں دیکھنا کون نیک ہے کون گناہگار ہے، لہٰذا جس نے تیری گستاخی کی ہے اس کو فوراً نعرے سکر کر دینا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ میرے عذاب سے بچ جائیں۔ یہ زحمت نہیں بلکہ یہ بھی رحمت کا ایک حصہ، یہ بھی رحمت کا ایک حصہ۔ اور یاد رکھیں قانون کیا ہے، اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے اس کی توبہ نہیں ہے، اس کی سزا صرف یہی ہے کہ اس کو من سب نبیا فاقتلوہ، اس کو قتل کیا جائے۔ لیکن اگر کسی نے اللہ کی معاذ اللہ گستاخی کی تو اس کو 3 دن کا ٹائم دیا جائے گا، توبہ اس کی قبول کی جائے گی، مگر گستاخ رسول کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ کسی عام نے قانون نہیں بنایا، یہ فتوی ربانی ہے، فتوی شامی نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو عزیزان محترم، بہرحال جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں آئے نا، اس وقت ابو سفیان، جو ابھی تک حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بنے تھے، اب تو جب بھی ان کا نام لیا جائے گا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جائے گا۔ اب جو بغض رکھتا ہے ان سے اس کو اپنے ایمان کو جانچنا چاہیے۔ جب اللہ نے وعدہ حسنہ کا ذکر کر دیا ہے صحابہ سے، اور اللہ نے راضی ہونے کا ذکر کر دیا ہے، اب تو یہ پھر کوئی یہ کہ اللہ تو ان سے راضی ہے، اپنے نبی کے صحابہ سے میں راضی نہیں ہوں، یہی بنتا ہے نا۔ اب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس وقت حضرت ابو سفیان نہیں تھے، تو اس وقت یہ بڑی مسلمانوں کے خلاف مختلف تحریکیں چلاتے تھے۔ اب جب 10,000 کا لشکر جرار لے کر جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے پہنچے نا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا، حضرت عباس نے عرض کی یا رسول اللہ
مہربانی کریں کوئی نرمی کریں، آپ اپنے لہجے کے اندر مزید نرمی کریں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کوئی کسی کو امان دے گا اس کی امان قبول کی جائے گی۔ اب ایک جگہ پہ یہ ابو سفیان کھڑا تھا اور کسی کو کہہ رہا تھا بھئی اب ہم نہیں بچتے، ہم نے بڑی تکلیفیں دی، نقصانات دیے ہیں، 10,000 کا لشکر جرار لے کر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے ہیں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، انہوں نے کہا ابو سفیان ابھی تک تیرا دل نہیں بدلا، کیوں نہیں تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ لیتا؟ اس نے کہا میں کیسے کلمہ پڑھوں، میں اگر پکڑا گیا تو مجھے تو ان کے صحابہ قتل کر دیں گے، میرے لیے تو قتل کا حکم ہے۔ تو حضرت عباس نے کہا میں تجھے امان دیتا ہوں، چل میرے ساتھ۔ اب وہ سواری کے اوپر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بٹھایا۔ حضرت عباس مسلمان ہو چکے تھے مگر ابھی آپ نے اپنے اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا، کسی حکمت کے تحت محبوب نے منع کیا تھا ان کو، اور ادھر کی ساری خبر یہ محبوب کو پہنچاتے تھے ان لوگوں میں بیٹھ کر کے ان کی کیا کاروائیاں ہو رہی ہیں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بیٹھے، پیچھے ابو سفیان کو بٹھایا، جا رہے ہیں، اور جو کوئی پوچھتا وہ کہتے سرکار کی سواری ہے، یہ سرکار کے چچا حضرت عباس ہے۔ پیچھے کوئی نہ پوچھتا بھئی یہ کون بیٹھا ہے۔ وہ چلتے چلتے ایک مقام پہ پہنچے نے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے سے گزر ہوا۔ ابو سفیان بول پڑا، حضرت فاروق اعظم نے پہچان لیا، تلوار نکالی، فرمایا اس کو تو ابھی میں علاج کرتا ہوں، یہ ابو سفیان نہیں ہے۔ حضرت عباس کہنے لگے میں نے اس کو امان دیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کا تلوار لے کر پیچھے بھاگنے سے پہلے یہ بھاگ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے گئے اور جا کے عرض کرنے لگے حضرت عباس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر پیچھے آ رہا ہے، میں نے ابو سفیان کو امان دیا، حضور آپ بچا لیں۔ اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر چلے گئے اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے میرے نبی کے چچا حضرت عباس، آپ کے اسلام لانے کی مجھے بڑی خوشی ہے لیکن اس کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمر اس کو چھوڑ دو کیونکہ میرے چچا عباس نے اس کو امان دی ہے۔ یہاں یہ بھی مسئلہ سمجھ آیا نا کہ امان سے بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ ہاں جی، اب لفظ امان پہ میں نے تقریر نہیں کرنی نا، جو میں عرض کر رہا ہوں اس کو توجہ کریں۔ اب امان دے دی، ابو سفیان نے کہا جی مجھے ایک رات کا ٹائم دے، میں سوچتا ہوں۔ ابو سفیان رک گئے۔ اب ہوا یہ کہ صبح اذانیں شروع ہوئیں، اب جو بھی اذان پڑھتا ہے باقی صحابہ جواب دے رہے ہیں۔ حضرت عباس نے ابو سفیان کا خیال کیا کہ اس کو کوئی قتل نہ کر دے، تو ابو سفیان کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ اذان ہے، نماز کی تیاری کر رہے ہیں، تو یہ جواب کیوں دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ عبادت کے لیے، یہ جواب ہے، دینا لازم ہے۔ پھر نماز کا جب منظر دیکھا نا تو ابو سفیان کہتے ہیں میرا دل بدل گیا، اور پھر میں گیا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب میں گیا میں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا مجھ سے بڑا پیار کرتے، میں بھی بڑی محبت کرنے لگا، میری نظر میں محبوب ہو گئے۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں، لشکر ساتھ ہے کافی، اور کافی لشکر جرار کو دیکھ کے میں نے دل میں یہ خیال کیا کہ کاش میں بھی اتنا لشکر اکٹھا کرتا، ان سے جنگ کرتا، مقابلہ کرتا۔ تو محبوب تو ایسے جا رہے ہیں، جیسے میں نے دل میں سوچا محبوب نے مجھے دیکھا، فرمایا ادھر آؤ۔ میں قریب گیا، میرے دل پہ ہاتھ رکھا، فرمایا پھر تو سوچ رہا ہے یہ بات، اور تو ایسا کرتا تو اللہ جیسے پہلے تمہیں ذلیل کیا پھر ویسے ہی ذلیل کرے گا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو پتہ لگ گیا؟ فرمایا نبی کا معنی ہی وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبر دے، تمہارے دلوں کی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں پھر گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں کہ دل میں جو بھی وسوسہ آئے آپ جان لیتے ہیں، آپ جان لیتے ہیں۔ پھر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جان نثار رہے، کئی جنگوں میں شریک ہوئے، اور بڑے بڑے مخالفین کو حضرت ابو سفیان نے قتل کیا ہے۔ بہرحال حضرت ام ہانی حضرت مولا علی کی ہمشیرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتی ہے دو عورتیں تھیں جو گستاخیاں کیا کرتی تھیں محبوب کی شان میں، وہ میرے گھر میں آ گئیں اور کہنے لگی ام ہانی آپ ہمیں امان دے دیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے امان ہے۔ اتنے میں حضرت علی آئے، فرمایا کوئی امان نہیں، میں اس کا سر قلم کرتا ہوں۔ میں بھاگ کے گئی، یا رسول اللہ میں نے ان کو امان دیا ہے اور علی ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ محبوب نے فرمایا نہیں۔ اور پھر فتح مکہ کے موقع پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اعلان کیا؟ فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی امان ہے، جو فلاں کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی امان ہے، جو فلاں کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی امان ہے۔ ابو سفیان کہنے لگے حضور بندے زیادہ ہیں، جگہ تھوڑی ہیں، امان کے لیے کوئی اور وسعت دیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا جو اپنے گھر میں بیٹھ جائے اور دروازہ بند کر لے اس کے لیے بھی امان ہے۔
اس کے لیے بھی امان ہے۔ اسی طرح سہیل بن عمر وہ بھی مسلمان ہو گئے، وہ بھی اشعار کہا کرتے تھے جن کے میں نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا میں میرا دل کرتا ہے اس کے دان توڑ دوں، محبوب نے فرمایا نہ توڑو، ایک وقت ہے کہ تو کہے گا میں اس پر قربان ہو جاؤں۔ یہ حضرت سہیل بن عمر یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ پھر حضرت فضالہ بن عمیر وہ کہتے ہیں میں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا بغض رکھتا تھا، ہوا یہ کہ فتح مکہ جب ہوا نا تو اچانک میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے گیا اور میں نے دل میں خیال کیا کہ میں ابھی راشہ قریب چلا جاتا ہوں، حملہ کر کے نماز اللہ سرکار کو شہید کر دیتا ہوں، اور تلوار چھوٹی سی میرے پاس تھی، خنجر میرے پاس تھا۔ میں جیسے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا نا تو میں ہونٹ ہلا رہا تھا کہ کاش میں قریب ہو جاؤں، معاذ اللہ آپ کو شہید کر دوں۔ محبوب نے دیکھ لیا، فرمایا فضالہ بن عمیر کیا سوچ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا جی میں تو وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا شرم نہیں آتی، وظیفہ پڑھ رہے تو دل میں یہ سوچ رہے کہ میں قریب جاؤں اور شہید کر دوں؟ دل پہ ہاتھ رکھا، کہتے خدا کی قسم محبوب نے جب میرے دل کی بات کہی یا تو میرے دل میں بغض تھا یا میرے آقا میری نظر میں محبوب ہو گئے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور گواہی کا سبب یہ آپ دل کی بات جان لیتے ہیں۔ آقا جو دشمنوں کے دل سے اتنا واقف ہیں وہ اپنے دوستوں کے دل سے کتنا واقف ہوں گے۔ اچھا، علم غیب کو دیکھ کر کافر اور مشرک مسلمان ہو رہے ہیں، اور کلمہ پڑھنے والے علم غیب پہ مناظرے کر رہے ہیں۔ واہ واہ، عجیب دور ہے یہ۔ دور بھی ہم نہیں دیکھنا تھا کہ کوئی صحابہ کی گستاخیاں کر رہے ہیں، کوئی اہل بیت کی، کوئی سرکار کی شان کے بارے میں مناظرے ہو رہے ہیں۔ بھلا امتی ہو اور کلمہ پڑھے اور محبوب کی شان پہ مناظرہ کرے۔ وہ ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ ساری زندگی مناظرہ کرتے تھے۔ ایک دن نا ان کا کسی کے ساتھ مناظرہ ہوا، کسی مکتبہ فکر کے۔ مناظرہ کرنے سے پہلے اس بزرگ نے کہا یار ایک بات تو بتاؤ، انصاف سے بتاؤ، کوئی نہیں سن رہا، ہم اکیلے بیٹھے ہیں، کتنے دن ہم نے ٹائم دیا تھا مناظرے کا ایک دوسرے سے مناظرہ؟ انہوں نے کہا جی مہینہ۔ اور میں ایمان سے بچاؤ ساری رات دن اس مہینے میں تو نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا میں محبوب کی تنقیص کرنے کی آیات اور احادیث ڈھونڈتا رہوں کہیں حضور کی عزت میں کمی آ جائے۔ کہا پھر ماتم کر اپنے عقل کے اوپر اور اپنے علم کے اوپر۔ میں پورا مہینہ محبوب کی عظمت کو بڑھانے کے لیے آیات بھی تلاش کرتا رہا، عظمت والی جو ہے احادیثی میرے محبوب کی یہ بھی عظمت ہے، یہ بھی شان ہے، یہ بھی عظمت ہے، یہ بھی شان ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں جب میں نے سویرے دیکھا نا محبوب وضو کر رہے تھے، مستعمل پانی زمین پہ لوگ نہیں جانے دیتے، تو میں حیران ہو گیا۔ میں نے کہا واہ بھائی، حضرت عباس کو میں نے کہا تیرا بھتیجا نمبر لے گیا، اب اس کی حکومت دلوں پر آ گئی۔ فرمایا ان کی حکومت اللہ نے دلوں پر لی ہے، کیونکہ یہ اپنی حکومت نہیں بنوا رہے، اس کی وحدانیت کا اور اپنی رسالت کا اعلان کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، اسی دوران ایک اور بھی واقعہ پیش آیا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ میں داخل ہوئے نا تو آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہیں، اور کوئی بندہ فاتح ہو جائے نا، کسی چیز کو فتح کر لے تو وہ سینہ چوڑا کر کے چلتا ہے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عاجزی کے پیکر ہیں۔ آپ اونٹنی پر سوار ہیں قصوہ کے اوپر، اور انا فتحنا لک فتحا مبینا پڑھ رہے ہیں، اور اونٹنی کی مہار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑی ہوئی ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنا نیچے سر کر کے جو پالان ہے اس سے آپ کا سر مبارک ٹکرا رہا ہے۔ یعنی جو کوئی چیز فتح کر لے وہ چوڑا ہو کے چلتا ہے۔ محبوب نے فرمایا یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کے حضور اتنا عاجزی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ نعمتیں ملنے کے بعد عاجزی کا اظہار کرنا یہ بھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جی۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں زیادہ نعمتیں دوں گا۔ اچھا، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، ابو جہل نے اس کو وصیت کی تھی کہ محبوب کے سامنے نہیں جانا۔ اب یہ کسی نے جناب والا یہ بات پھیلا دی کہ ابو جہل نے اکرمہ کو منع کیا ہے محبوب کے سامنے نہ جانا، کیونکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو جاتا ہے محبت سے محبوب دیکھ لے تو اس کی کائنات بدل جاتی ہے۔ آپ کہیں کہ ابو جہل کی کیوں نہیں بدلی؟ اس پر بھی میں آپ کو آپ کے مزاج کے مطابق جواب دیتا ہوں۔ حضرت سلطان محمود غزنوی اپنے مرشد کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے مرشد کا نام ہے ابو الحسن خرقانی، اور ابو الحسن خرقانی کے مرشد کا نام ہے بایزید بستامی۔ تو سلطان محمود غزنوی نے سوال کیا کہ حضرت ہمارے دادا مرشد کے بارے میں کوئی بات سنائے۔ انہوں نے کہا جی کیا بتائیں، ہمارے مرشد ایسے تھے کہ ان کے سامنے وقت کا ابو جہل بھی آ جاتا تو وہ بھی کلمہ پڑھ لیتا، یہ بات ابو جہل آ جاتا تو کلمہ پڑھ لیتا،
تو حضرت سلطان محمود غزنوی اپنے شیخ کو کہنے لگے تو اگر آپ کے پیر کے سامنے ابو جہل آتا کلمہ پڑھ لیتا تو ایک ابو جہل جو اصلی ہے وہ محبوب کے سامنے آیا، اس نے تو کلمہ نہیں پڑھا، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اب کلم الناس علی قدر عقولہم، یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں نا، ہر ایک کے ذہن کے مطابق اس کو جوابات دیتے ہیں۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے میرے پیر کے بعد جو بھی آتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، مسلمان ہے، ولی ہے، اس لیے کیفیت بدل جاتی ہے۔ ابو جہل نے ان کو محمد بن عبداللہ کے روپ میں دیکھا ہے، اگر وہ محمد الرسول اللہ کے روپ میں دیکھ لیتے تو کلمہ پڑھ لیتے۔ جس نے محبوب علیہ السلام کو محمد الرسول اللہ کی صورت میں دیکھا ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں، اور جنہوں نے محمد بن عبداللہ کی شکل میں دیکھا ہے انہوں نے اپنے جیسا سمجھا ہے، اور جو اپنے جیسا سمجھے وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ جیسا کہ مکے کے اندر نا ایک عورت محبوب کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی، کانٹے بچھاتی، ایک دن وہ بیمار ہو گئی، محبوب نے دیکھا بھئی یہ کانٹے بچھانے والی نہیں ہے۔ اچھا یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب محبوب کو پتا تھا کہ یہ کانٹے بچھاتی ہے اور رستے تو کئی تھے، محبوب رستہ بدلی فرما لیتے، آپ پھر اسی رستے پہ جاتے ہیں۔ یہاں پر محدثین نے خوبصورت جواب دیا، فرمایا جنہوں نے لوگوں کی قسمتیں بدلتی ہوں وہ راستے نہیں بدلتے۔ یاد رکھیے جنہوں نے قسمتیں بدلنی ہوں نا لوگوں کی وہ راستے نہیں بدلتے۔ اچھا وہ جب میرے آقا نے پوچھا بھئی کدھر ہے، انہوں نے کہا بیمار ہو گئی، میرے آقا اس کے گھر تشریف لے گئے۔ جب گھر تشریف لے گئے نا، وہ اب دل میں سوچ رہی ہے کہ مکے کے اندر نا کسی کو کسی کے ساتھ ناراضگی ہو جائے، جب تک بدلہ نہ لے نا وہ سکون سے نہیں بیٹھتا، شاید محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب یہ دل میں سوچ رہی ہے، جب محبوب قریب گئے فرمایا تو بیمار ہو گئی ہے، تیری عیادت کے لیے کوئی کام ہو تو بتا۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا، خدمت کی، وہ کہنے لگی یہ تو بہت اعلیٰ ہے، بہت عرفہ ہے، اور فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے یاد رکھیے جنہوں نے اپنے جیسا سمجھا وہ بے ایمان رہے، جنہوں نے اعلیٰ سمجھا وہ مسلمان رہے۔ آج بھی اسی لیے ہم تو کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، اس لیے کہ جو بھی اعلیٰ سمجھے گا وہی ایمان کی دولت پائے گا، جو اپنے جیسا سمجھے گا وہ نامراد ہو کے مرے گا، بے ایمان ہو کے مرے گا۔ عزیزان محترم، اکرمہ کے بارے میں مشہور تھا کہ ابو جہل نے منع کیا ہے نہیں جانا۔ اب رازدار نبوت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ سنا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مہار پکڑی ہوئی ہے اونٹنی کی، اور سامنے اکرمہ نظر آیا۔ محبوب علیہ السلام نے تو اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا پڑھ رہے ہیں اور سر جھکایا ہوا ہے۔ جیسے ہی اکرمہ سامنے آتے نا، حضرت صدیق اکبر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اکرمہ نہیں ہے۔ وجہ کیا تھی؟ توجہ کریں، ادھر دیکھیں، سونے والوں تم بھی ذرا دیکھو ادھر۔ ہاں جی، اب کیا ہوا کہ میرے آقا نے ایسے دیکھا، حضرت صدیق اکبر خوش ہوئے، اس کا کام ہو گیا، کیونکہ محبوب جب دیکھتے ہیں نا تیرے کرم کے آگے میری ذات کچھ نہیں ہے، تو اے کرم کا داتا مجھ میں ہی سب کمی ہے، ایسا نوازا تو نے مجھ جیسے بے نوا کو، تیری ایک نظر کے صدقے میری بات بن گئی ہے۔ بس نظر جس پہ پڑتی ہے اس کی بات بن جاتی ہے۔ بد نظری کا رونا تو روتے ہو، فلاں کو بد نظری ہو گئی، اچھوں کی نظر بھی بیان کیا کرو نا کہ اچھوں کی نظر بھی لگتی ہے۔ بس اکرمہ کہتے ہیں میں نے کہا اب تیری خیر نہیں، اب تو خودکشی کر لے، جان دے دے، محبوب کے سامنے نہیں جانا۔ اکرمہ کہتے 3 مرتبہ تیز رو نئے پانی کی چل رہی تھی، میں نے چھلانگ لگائی لیکن اس پانی کی نئے نے مجھے کنارے پہ رکھ دیا۔ میں نے کہا جھوٹے خداؤں کو پکارتے رہے، انہوں نے ذلیل کر کے رکھ دیا ہے، آج لگتا ہے سچے نبی کی نظر پڑ گئی ہے، اور جس پہ نبی کی نظر پڑ جائے وہ تیرتے ہیں، ڈوبتے نہیں ہیں۔ جی کیا وہ ڈوبے جو محمد کے طرح آئے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب وہ جناب والا پھر آ گئے اور اپنی گھر والی کو کہنے لگے، ان کی گھر والی پہلے مسلمان ہو گئی تھی، وہ گھر والی نے کہا میں تجھے امان دیتی ہوں، سرکار کی بارگاہ میں لے چلتی ہوں، کچھ نہیں ہوتا، عام تھی امان۔ وہ جب آئی نا تو یا رسول اللہ میں نے اپنے خاوند کو اکرمہ کو امان دیا، محبوب نے اس کے لیے چادر بچھائی، اکرمہ نے چادر اٹھا کے سر پہ رکھی، فرمایا اب یہ سر کے قابل ہے، بچھانے کے قابل نہیں، اور اکرمہ مسلمان ہو گئے۔ اور پھر اکرمہ مسلمان ہوئے اور محبوب علیہ السلام کے حکم پر بڑی تابعداری کی، اور اکرمہ نے محبوب علیہ السلام سے وفا کی۔ اسی طرح ابو لہب کی بیٹی سبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں، اچھا اکرمہ نے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا حضور لوگ مجھے اکرمہ بن ابی جہل کہتے ہیں، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، مجھے صرف اکرمہ کہا۔
اور لوگ مجھے تانے دیتے ہیں کہ یہ جہنمی باپ کا جنتی بیٹا ہے، حضرت سبیہ ابو لہب کی بیٹی ہے۔ کہا جی لوگ مجھے کہتے ہیں یہ کتی جو ہے نا، جس کے بارے میں تبت یدا ابی لہب ہوا، تب یہ آئے پوری سورت نازل ہوئی ہے، تو لوگ تانے دیتے ہیں۔ محبوب نے فرمایا مجھے اپنے رشتہ داروں کے معاملے میں ایذا نہ پہنچایا کرو، کیونکہ جو مجھے ایذا پہنچائے گا وہ اللہ کو ایذا پہنچاتا ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچائے گا وہ لعنتی بھی ہے اور اس کے لیے دردناک عذاب کی خبر بھی ہے۔ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عام معافی کا اعلان کیا۔ آخری بات کر کے گفتگو کو اختتام کی طرف لے جائے، وقت اوپر ہو گیا ہے۔ اب وہ عثمان بن طلحہ جس نے کہا تھا کہ چابی میں آپ کو نہیں دیتا، محبوب نے فرمایا ایک وقت ہوگا کہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ یاد رکھتے ہیں، میرے آقا نے جب وہ فتح مکہ ہو گیا، ساری محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت بلال کعبے کی چھت پہ اذان دے رہے ہیں، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اینا عثمان، عثمان کدھر ہے؟ عثمان بن طلحہ کدھر ہے؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ڈرتا ہوا، لرزتا ہوا، کانپتے جسم کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، فرمایا عثمان بن طلحہ بتاؤ تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ اس نے کہا حضور آپ کریم ابن کریم ابن کریم، آپ بھی کریم، آپ کا ابا بھی کریم، آپ کا دادا بھی کریم، آپ کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم بھی کریم، آپ کا خاندان ہی کریموں کا ہے، کرم ہی کرتے ہیں، آپ سے کرم کے علاوہ میں کیا امید کر سکتا ہوں؟ محبوب نے فرمایا پھر کلمہ پڑھ لے۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ محبوب نے فرمایا کعبہ کی چابی کدھر ہے؟ حضور میرے ہاتھ میں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا لوگو میں عثمان بن طلحہ کو کعبے کی چابی دے رہا ہوں، اب قیامت تک یہ چابی اسی نسل میں رہے گی، کوئی لے نہیں سکتا۔ آج تک بھی جو کعبے کے جو چابی لینے والے ہیں، چابی بردار ہیں، وہ حضرت عثمان بن طلحہ کی امید جو ہیں اولاد سے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں جس کو محبوب جو کچھ دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے۔ جب یہ فتح مکہ ہو گیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت ابن عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں جس روز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، اس روز شیاطین جن اور شیاطین طبیعت کے انسانوں کے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ ابلیس نے زور سے چیخ ماری اور کہا میری اولاد جہاں کہیں بھی آئی اکٹھی ہو جاؤ۔ اب وہ ساری اکٹھی ہو گئی، سب دوڑ کر شیطان کے پاس حاضر ہو گئے۔ شیطان نے کہا اے میرے بچوں، اس بات سے تم مایوس ہو جاؤ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آج کے دن کے بعد تم شرک کی طرف لوٹا دو گے، ہو ہی نہیں سکتا۔ البتہ ان میں نوحہ شعر گوئی کی عادت عام ہو جائے گی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، شیطان فتح مکہ کے دن رویا، چیخا، اس نے کہا میرے بچوں، کوئی سمجھ نہیں، اب تم نہیں لوٹا سکتے، ہاں فتوے دیتے رہو امت شرک میں چلی گئی، یہ کام کر لینا، لیکن یہ کہو کہ جی وہ شرک کی طرف لوٹ جائے، اب تم لوٹا نہیں سکتے، محبوب نے فرما دیا ہے۔ انہوں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں، لوٹا تو نہیں سکتے، فتوے تو دیتے ہی رہیں گے کہ یہ بھی شرک ہے، وہ بھی شرک ہے، وہ بھی مشرک ہو گیا، یہ کام ہم کر لیں گے، تو پریشان نہ ہو۔ تو عزیزان محترم، آج کل کے بعض جو متشدد حلقے ہیں ان کے اندر یہی ہے کہ امت محمدیہ کے سواد اعظم پر مشرک ہونے کا فتویٰ لگاتے ہیں اور بڑے دھڑلے سے فرزندان توحید کو مشرک کہتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ ارشاد جو میرے محبوب نے فرمایا ہے، یہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں، اس کی عربی پڑھوں پھر آپ اردو کروں تو پھر گھنٹہ لگ جائے گا، چھوٹا سا ہے، مختصر میں ترجمہ کر کے عرض کرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف فرما ہوئے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارا پیش رو ہوں، میں تم پر گواہی دوں گا اور بے شک حوض کوثر پر میری تم سے ملاقات ہوگی، اور میں یہاں بیٹھے ہوئے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کر دی گئی ہیں، مجھے قطعاً یہ اندیشہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، البتہ مجھے خدشہ ہے کہ تم دولت اکٹھی کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرو گے، اور جس طرح پہلے لوگ ہلاک ہوئے تھے تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے، دولت کے لیے، حسد کے لیے، اور ایک دوسرے کو قتل کر دو گے۔ یہ زمینیں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے آج کل، تو یہ مجھے نظر آ رہا ہے، لیکن اب مجھے تم پر شرک کا خدشہ نہیں۔ اور بخاری شریف میں واللہ لا تشرکوا من بعدی، خدا کی قسم اب تم میں شرک نہیں ہوگا۔ کوئی خدا کا نام لو، نبی کی قسم پہ یقین کر لو، امت کے اوپر شرک کے فتوے نہ لگاؤ۔
جو شرک تم کہتے ہو تمہیں خود نہیں پتا کہ شرک کہتے کس کو ہیں، شرک کی تعریفات کیا ہیں، شرک کی ڈیفینیشنز کیا ہیں، شرک کی اقسام کیا ہیں، شرک بالذات کیا ہوتا ہے، شرک بالصفات کیا ہوتا ہے، اور پھر جو توحید ہیں توحید کی قسمیں کیا ہیں، منشأ توحید کیا ہے، توحید عددی کیا ہے، توحید نوعی کیا ہے، توحید جنسی کیا ہے، توحید حقیقی کیا ہے۔ تو اس امت پر رحم کرو، اس کو ٹکڑے ہونے سے بچاؤ، کاش امت مسلمہ متحد ہو جائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔